نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ آرام کیجئے، آپ کی جگہ چکی ہم چلا دیتے ہیں۔ یہ ایک دو دن نہیں، کئی دن تک۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ جس کے لیے چکی چلا رہے ہیں اسے مسلمان بنانا نہیں، یہ صاحب خلق عظیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ایک بندہ مکہ المکرمہ کے دیہات سے اپنے اونٹ بیچنے کے لیے آیا، وہ مکہ المکرمہ پہنچا، منڈی میں اونٹوں کی بولی لگائی گئی، اونٹ سارے کے سارے بک گئے، وہ بڑا خوش ہوا۔ اب جس بندے مجھے میرے اونٹوں کے پیسے دے دو، تو جو بندہ اونٹ خریدنے والا ہے وہ اس آدمی کو کہتا ہے کہ پیسے آج تو نہیں مل سکتے، کل آپ کو دوں گا۔ اب جب کل ہو جاتی ہے، وہ اس کے گھر جاتا ہے کہ پیسے دے دو اونٹوں کے، وہ کہتا ہے آج انتظام نہیں ہوا، کل دوں گا۔ کل کرتے کرتے 5-6 دن کا عرصہ نکل گیا۔ غریب آدمی جانور لے کے آیا تھا، اس دور میں کون سا سرائے بنی ہوئی ہیں، کون سا گلی کوچوں میں ہوٹل بنے ہوئے ہیں، اب بڑا پریشان ہے کہ جس بندے نے اونٹ خریدے وہ پیسے نہیں دے رہا ہے۔ تو اس نے پتہ کیا اس علاقے میں کہ یہاں پر ایسے لوگ کون سے ہیں، کون یہاں پردھان ہے، کون یہاں بڑا چودھری ہے، کون یہاں بڑا سردار ہے جو میرے پیسے دلوا دے۔ اب جب اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ جو بیت اللہ ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، اس بیت اللہ میں جاؤ گے تو ایک طرف 10-15 لوگ روزانہ بڑے ریشمی کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے قالین بچھا کے بیٹھتے ہیں، وہ مکے کے چودھری ہیں سارے کے سارے، وہ سارے مکے کے سردار ہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ اب وہ بندہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ سیدھا بیت اللہ میں گیا۔ اس نے دیکھا واقعی کہ صبح کا وقت ہے، قالین بچھے ہوئے، بہترین بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ اس نے ان کے پاس جا کے فریاد لگائی تو وہاں امیہ بیٹھا ہوا تھا، عتبہ، عبداللہ بن جدعان، ابو لہب، بڑے بڑے دشمن جو محمد رسول اللہ کے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس بندے نے جا کے اپنی فریاد لگائی تو امیہ سب سے آگے بیٹھا تھا۔ امیہ نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا کہ ہاں بتاؤ کس نے پیسے مار رکھے، کیونکہ یہ دلال ہے، اس کا کام ہے کمیشن پہ پیسے دلوانا۔ تو اس نے تو خوشی سے کہا کہ ہاں بتاؤ تمہارے پیسے کس نے مار رکھے، ہم تمہیں تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے کہا جی وہ جس بندے کو میں نے اونٹ بیچے ہیں اس کا نام جو ہے ابو جہل ہے۔ جب اتنی بات امیہ نے سنی تو زیر لب مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کہتا اچھا، کیونکہ اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابو جہل تو ان کا گورنر ہے، ان کا چودھری ہے، ان کا بڑا ہے، مکے کا موجودہ حکمران ہے، یہ سب اس کے چیلے۔ تو امیہ کے دل میں ایک شرارت آئی، اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اس وقت اس نے کیا کیا، اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ وہ دیکھو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے سفید کپڑوں میں جن کو دیکھ رہے ہو، جن کو سفید کپڑوں میں دیکھ رہے ہو ان کے پاس چلے جاؤ۔ یعنی اس نے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر جاؤ ان کے پاس، وہ تمہارے پیسے دلوا دیں گے۔ اور یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ امیہ محمد رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے، لیکن اس کا بھی اس بات پر یقین ہے کہ در رسول پر اگر کوئی گیا فریاد لے کے تو اس کی فریاد سنی جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ محمد رسول اللہ کے دربار میں جا کے فریاد کرے اور اس کی فریاد سنی نہ جائے۔ اس نے اس لیے کہا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریاد کرے گا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فریاد پوری کرنا چاہیں گے، اور ابو جہل رسول اللہ کا دشمن ہے، اور جب ابو جہل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا تو ابو جہل ظلم کرے گا، ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے۔ یہ امیہ کی نیت تھی۔ جب امیہ نے یہ ارادہ کیا تو وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا کہ بھائی آپ لوگ بیٹھیے جو بیچ میں کھڑے ہیں، بیٹھ جائیے، جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیے، آپ لوگ بھی بیٹھیے، آپ بیٹھیے جو بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھیے جہاں بیٹھنا چاہتے بیٹھیے۔ تو امیہ نے
اس ارادے سے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا کہ لڑائی ہو جائے۔ اب وہ جب نبی علیہ السلام کے پاس گیا، وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی اس نے کہا پیاری صورت والے میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے دو باتیں اس کو کہی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میں تو تجھے پریشان مسافر دیکھ رہا ہوں اور چہرے سے لگتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو۔ اب اس بندے نے کہا ہاں کہ میں پریشان بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا تیری مشکل بعد میں سنیں گے، فریاد بعد میں سنی جائے گی۔ اس کو گھر لے گئے ہیں، اس کو جا کے کھانا کھلایا، منہ ہاتھ دھلوائے۔ جب اس کی وضع قطع درست ہو گئی، پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے بتاؤ؟ تو اس نے کہا جی میں نے اونٹ لاتا ہوں وہاں سے، گاؤں والوں سے وہاں سے لاتا ہوں، کمیشن کے اوپر بیچتا ہوں، کچھ پیسے مجھے بچ جاتے ہیں، کچھ جن کا سامان ہوتا ہے ان کو دے دیتا ہوں۔ اب اونٹ بیچے، یہ ابو جہل نام کا ایک چودھری ہے، میرے پیسے نہیں دے رہا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چلو ہم تمہارے پیسے دلوا دیتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے اس کا کام کروانے جانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، اس کو لے لیا بندے کو ساتھ میں۔ امیہ نے ایک جاسوس لگا دیا پیچھے ہی کہ دیکھتے رہنا، جب لڑائی شروع ہو ہمیں بتانا تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھ رہا، وہ باہر نکلا اور فرمایا کیا بات اب غریبوں سے بھی دھکا کر رہا ہے، اب مظلوموں کے ساتھ بھی پنگے، اس بندے کے پیسے مار لیے، جلدی لاؤ رقم لاؤ۔ تو ابو جہل بھیگی بلی کی طرح اندر گیا اور ایک تھیلی پیسوں کی، دیناروں کی، جو اس وقت کی مالیت ہوگی وہ لے کے آیا، اس بندے کو پکڑا دی۔ فرمایا دوبارہ کسی غریب کے ساتھ ایسا دھوکہ نہ کرنا۔ اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام اس غریب کو لے کے واپس چل پڑے۔ ادھر اس جاسوس نے جا کے امیہ کو کہا کہ تمہارا چودھری تو آج بھیگی بلی بن گیا رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کی نہیں چلی۔ ادھر نبی علیہ السلام اس بندے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کا کام کروانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب اگر تمہیں اجازت دیتے ہو مجھے تو میں چلا جاؤں اور تم بھی اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ کسی نے کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہے کہ منگتے کا بھلا ہو، دیتے بھی خود ہی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لوگ مانگنے کے لیے آتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں ان کو کچھ دیتی تھی، کبھی کھجوریں، کبھی کوئی سامان، کبھی کوئی کپڑا، وہ آگے سے دعا کے دیتے تھے ان کو۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر سے دعائیں دیتی تھی۔ کسی نے کہا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ام المومنین وہ تو آپ کچھ دیتی ہیں اس لیے دعائیں دیتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا، ہم ان کو سامان بھی دیں گے، دعائیں بھی دیں گے، تاکہ وہ اس گھر سے دو چیزیں لے کے واپس لوٹیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے کہا تو اس نے پھر کیا کہا آگے سے، کہنے لگا پیاری صورت والے آپ نے مجھ پہ اتنا احسان فرمایا، اتنا کرم فرمایا، میں تو آپ کا نام پوچھا نہیں ابھی تک، آپ کا نام کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو اس بات کو سننے کے بعد اس نے کہا کہتا ہاں میں جب سے اس زمین پر آیا ہوں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک اللہ کے نبی آ گئے لیکن تم ان سے ملنا نہیں۔ کہنے والوں نے وہ کہتا ہے کہ ایک بات سچ کہی تھی، وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ ان سے مت ملنا، اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں نے آپ کو دیکھ لیا، اب دیکھنے والے نے بھی سچ کہا تھا کہ اگر کوئی ان سے مل لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے گا۔ کہنے لگا آپ مجھ کو کلمہ پڑھا لیجئے، پہلے آپ کی غلامی اختیار کروں گا، اس کے بعد پھر اپنے گھر تک جا کے مال والوں کا مال ان تک پہنچاؤں گا۔ حاتم طائی کی بیٹی کو جس دن گرفتار کر کے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے کہیں لڑ پڑی تھی، اس کو گرفتار کر کے جب لایا جا رہا تھا
تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دور سے اسے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور ایک صحابی کو دی. فرمایا دوڑ کے جاؤ اس بیٹی کا سر ڈھانپ دو. جس شخص کو چادر دی گئی اس نے مشورتاً کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت والی چادر ہے, طٰہٰ یاسین والی چادر ہے, مدثر والی چادر ہے, آپ یہ چادر رہنے دیجئے, میں اپنی چادر سے اس بیٹیا کا سر ڈھانپ دیتا ہوں. پیارے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوئے. فرمایا آج تو یہ بات کہہ دی, اس بات کو کان کھول کے سن لو کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی. حاتم کی بیٹی, کیونکہ حاتم سے اللہ راضی تھے. خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حاتم خدا ترس بادشاہ تھا, اللہ اس سے راضی تھے. نبی علیہ السلام کی مبعوث ہونے سے کچھ عرصہ پہلے اس کا انتقال ہوا تھا. تو حاتم کی بیٹی نے راستے میں یہ سوچا تھا کہ مجھے مدینے میں لے کے جا رہے ہیں, میں جا کے نعوذ باللہ ایسے سوال کروں گی, کیونکہ حاتم کی بیٹی وہ کہتی ہیں کہ جب رحمت والی چادر میرے سر پر ڈالی گئی, جب میرا جسم ڈھانپ دیا گیا تو میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے اور میرے دل نے کہا کہ حاتم کی بیٹیا یہ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہے, پوری کائنات کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لے کے آئے. ارے بچے کو بھیجو, یہ دیکھ کے آ جائے گا. اب حاتم کی بیٹی جب نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو یہ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ اس دن یہ بھی ساتھ میں سکھا دیا. پہلے کوئی کام ہوتا تھا صحابہ سے مشورہ ہوتا تھا, اب کیونکہ بٹیا آئی ہے یہ بچہ ہے نا لال جیکٹ میں, پوچھا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کو رہا کیا جائے. دربار رسالت سے رہائی کا صرف حکم نہیں ہوا, ان کے لیے سواریوں کا حکم, ان کے لیے نئے کپڑوں کا حکم, ان کے لیے ذات راہ کا حکم, ان کے لیے سامان کا حکم, اس بٹیا کے لیے زیورات کا حکم, کیونکہ نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے انسانوں کو بتانا تھا کہ اگر کبھی کسی کے گھر کوئی بیٹی آ جائے تو پھر اس کو خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا. حاتم کی بیٹی گھر پہنچی, اس نے جا کے اپنے بھائی کو کہا جناب عدی کو, وہ عدی تو بھاگا پھر رہا ہے, محمد رسول اللہ سے مل لے, میں دیکھ کے آئی ہوں وہ دنیا کے بادشاہ نہیں ہے. اب عدی نے ایک عجیب بات اپنی بہن کو کہی, کہنے لگا بہنا میں ٹھیک ہے تم ان سے مل کے آئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میں جب جاؤں گا میں نبی علیہ السلام کے گھر جاؤں گا, ان کا محل دیکھوں گا, ان کی کوٹھی دیکھوں گا, لوگ مسجد میں ملتے ہیں, میں پہلے گھر دیکھوں گا, ان کا رہن سہن دیکھوں گا, اس کے بعد پھر میں نبی علیہ السلام کے بات کو مانوں گا. تو حاتم کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے بھائی, آپ جب آپ کا دل چاہے. وہ ایک عرصے کے بعد پہنچا مسجد نبی علیہ السلام میں, پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے, حاتم کا بیٹا آیا, اس کا نام عدی ہے. آپ علیہ السلام نے دور سے دیکھا, وہ فرمایا عدی آ یار تیرا انتظار تھا. اب عدی تو گھبرا گئے کہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملا نہیں, یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں. ابھی جب بیٹھے آ کے نبی علیہ السلام سے مصافحہ ہوا, نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمایا تیرے ساتھ گفتگو گھر پر ہوگی, مسجد میں نہیں کی جائے گی. اب پیارے پیغمبر علیہ السلام عدی بن حاتم کو اپنے گھر لے گئے. حیران رہ گیا, ایک ہی کمرہ ہے جس کو 2 حصوں میں بانٹا گیا, کھجور کی دیواریں, کھجور کی چھت, کھجور کی چٹائی. عدی بن حاتم نے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے, کھجوریں پیش کی گئیں, دودھ پیش کیا گیا. جب تھوڑی مدت گزری, وقت تھوڑا سا گزرا, تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا عدی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ تشریف لے کے جا سکتے ہیں. ابھی اتنی بات کہی تو عدی نے مخلصانہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو واپس جانے کے لیے تھا, لیکن خدا کی قسم جیسے آپ سے مل لی, اب میں واپس نہیں جانے والا ہوں. عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلف لیا وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نچھاور کرنے کا. پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں تھے اور انہوں نے ارادہ کیا ہجرت کا, اللہ کی طرف سے جب حکم آیا تو وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے اور عثمان بن طلحہ کو بلا کے انہوں نے کہا کہ ابن طلحہ ذرا چابی دو, میں چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں 2 نفل نماز ادا کر لوں. تو ابن طلحہ نے اس دن ذرا سخت بات کہی تھی, اس نے کہا نعوذ باللہ کہ آپ کی جگہ اگر کوئی قریش کا بچہ بھی آ جائے تو میں اس کو چابی دے دوں گا, آپ کو چابی نہیں دوں گا. سنیں, ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بڑے جرت والے نبی تھے, استقامت والے نبی تھے. سنیں کیا کہا,
عثمان بن طلحہ کو یہ نہیں کہا کہ پرانی جان پہچان ہے، یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں بچپن سے جانتے ہو، یہ نہیں کہا کہ قبیلہ ایک ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں، کہ یار چابی دے دے، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، ابن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری اور بڑی جرأت سے فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی تجھ سے ہم واپس لے لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی لے لیں گے ہم نے تیرے سے واپس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا جب ہجرت کا حکم ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر کے پاس پہنچے، آواز دی ابو بکر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابو بکر کیا آپ بالکل تیار کھڑے تھے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، آپ نے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ ابو بکر کسی رات جانا پڑ سکتا ہے، اس رات سے لے کے آج تک ابو بکر تو بستر پر گیا ہی نہیں، روزانہ دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ یہ چل پڑے مکہ المکرمہ سے، ابھی زیادہ دور نہیں گئے، دشمن کو پتہ لگ گیا، چاروں طرف دشمن پھیل گیا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر جا کے پناہ لے لی۔ اب کیونکہ چاروں طرف دشمن تلاش کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے غار کے اندر تو کھانے پینے کو کچھ نہیں، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں روٹی ہے، نہ وہاں اناج ہے، نہ دودھ ہے، تو ایک بٹیا ہے دین اسلام کی، ایک بہادر بیٹی ہے جس کا نام اسماء بنت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی کہ جب تک پیارے پیغمبر علیہ السلام اور میرے ابا یہاں غار میں موجود ہیں، روزانہ کھانا تازہ بنا کے میں پہنچاؤں گی۔ ادھر ابو جہل اور تمام مکے کے سردار اور ان کے سپاہی چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں لگ رہا۔ جب 2-4 دن گزرتے چلے گئے تو ایک مخبر نے جا کے ابو جہل کو یہ خبر دی کہ یہ تو پتہ نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، البتہ اتنا پتہ لگ گیا ہے پکا کہ ابو بکر کی ایک بیٹیا ہے اسماء بنت ابو بکر، وہ روزانہ کسی وقت کھانا اس جگہ پہنچاتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ۔ اب نا حضرت ابو بکر صدیق کا گھرانہ کوئی عام گھرانہ تو نہیں تھا، مکے کے روسا میں سے تھے، شہزادوں میں سے تھے، کوئی عام گھرانہ نہیں تھا۔ آج بھی آپ جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور جس کے اوپر چاند تارا بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ مسجد ابو بکر جہاں فرسٹ فلور پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ ابو جہل پہنچ گیا ان کی کوٹھی پہ، جانتا تھا بچے کو، اس دور میں تو ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، سب کو جانتا تھا۔ اب جیسے دروازہ کھٹکھٹایا، اتفاق سے سیدنا اسماء بنت ابو بکر نے دروازہ کھولا تو اس نے وہیں سے ان کو مارنا شروع کیا کہ بتا تو صحیح کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں تمہارے ابا ابو بکر؟ اب جب اس نے 2-4 ضربیں ماری تو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ سنو مسلمانوں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے، عاشق کیسے ہوتے ہیں، عاشق کہتے کس کو ہیں؟ 80 سال کی بوڑھی عورت ہے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے ایک پیر ایک اونٹ سے بندھوایا، ایک دوسرے سے بندھوایا، ان کے خامد کو بھی وہاں چروانے کے لیے سامنے رکھا، بیٹے عمار بن یاسر کو بھی لباس سے اتار کے درخت کے ساتھ باندھا، اور پھر پوچھتا اسماء اب بتا کہ تو محمد رسول اللہ کی وفادار ہے یا پھر تو ہماری طرف آ جاتی ہے؟ تو اسماء رضی اللہ حضرت سمیہ رضی اللہ نے فرمایا تھا ابو بکر تو ہماری بوٹیاں بھی اگر کتوں سے نچوا لے گا تو رسول اللہ کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں ابو جہل نے مارا حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، تو اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ سنیں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، ان کی سنیے۔ فرماتی ہیں کہ جب ابو جہل نے مجھے کہا نا بتا کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے دل نے مجھے کہا کہ اسماء شریعت محمدی میں جھوٹ بولنا حرام ہے، شریعت محمدی میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یہ پوچھ رہا ہے سامنے کھڑا ہوا، کہاں محمد رسول
रसूल अल्लाह, तुझे पता है अगर तू सच बोलेगी, अगर झूठ बोलती है तो नबी की शरीयत हाथ से निकलती है, अगर सच बोलती है तो नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचती है। तो सैयदना अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लफ्ज सुनिए। फरमाती हैं, एक सरदार मक्का, ए अबू जहल सुन, कान खोल के सुन कि अस्मा को पता है कि रसूलुल्लाह कहाँ है, लेकिन तू पूरा जोर लगा ले, तुझे बताऊंगी नहीं मैं। पता है कहाँ है, तू भी जोर लगा के देख। क्या तेरे में इतनी ताकत है कि तू अस्मा से उगलवा ले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? अबू जहल ने इंतहा कर दी जुल्म की। मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब वो पत्थर पे गिरी हैं, ये कान पूरा फट गया, सोने की बाली जो कान के अंदर ही घूम गई, कान जो है लटकने लगा। अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो जब बेहोश होने के करीब आई तो अबू जहल घबरा गया, क्योंकि वो बड़े कबीले से ताल्लुक रखती हैं, तो वहां से आगे चला गया। वो तो परेशान होकर चला गया कि बता नहीं रही है नाम। तो क्या हुआ फिर? सैयदना अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उठी। देखो आशिक कैसा होता है नबी अलैहिस्सलाम का। उठी तो अपने ही दुपट्टे से अपना चेहरा बांधा, क्योंकि खून जारी था कान से। चेहरा बांधने के बाद रात के पहले पहर फिर चूल्हा जला लिया, फिर ताजा खाना। जाके माँ को ये नहीं कह रही, बहनों को ये नहीं कह रही कि मेरे चोट लग गई है, जख्म हो गए हैं, खून जारी हो गया। नहीं नहीं, फिर नबी अलैहिस्सलाम के लिए ताजा खाना तैयार करती हैं और रात के अंधेरे में छुपती छुपाती फिर गार में नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई खाना लेके। उनके वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब गौर से देखा, उन्होंने पूछा, अस्मा बेटा आज हालत कुछ अजीब सी लग रही है, आपके जख्म हैं, आपके कपड़े आलूदा हैं, बेटा क्या हुआ? फरमाया, अब्बा जी कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं खाना लेके आई हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा है, बेटा बताओ तुम्हारे वालिद पूछते हैं क्या हुआ? तो अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फिर उस वक्त बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अबू जहल आया, उतबा आया, वलीद आया, उमैया आया, इन सब ने मुझ पर तशद्दुद किया इस बात के लिए कि ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तशद्दुद को बर्दाश्त किया है, आपका पता दुश्मन को मैंने नहीं बताया है। रसूलुल्लाह ने कहा है, मुतअद्दिद हदीस है, फरमाया मैंने सबका बदला चुका दिया है, हर एक का बदला चुका दिया। अशरा मुबशरा में भी और 1,24,000 सहाबा में भी जितने लोग हैं, फरमाया जिसने एहसान किया मैंने सबका बदला चुका दिया। लेकिन फरमाया जो अबू बकर के घराने का मुझ पर एहसान है, अबू बकर ने जो कुर्बानियां दी हैं, इनकी औलाद ने जो कुर्बानियां दी हैं, फरमाया इसका बदला तो मैं कल क़यामत के दिन अपने रब से दिलवाऊंगा, क्योंकि मेरा रब अता करने वाला है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। मस्जिद नबी में तशरीफ रखने के दौरान प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए एक खातून दरवाजे पर आती है। जब वो खातून दरवाजे पे आती है तो नबी अलैहिस्सलाम उनको देख के फौरन दरवाजे तक जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो खातून कंधे पे हाथ रख के पूछती है, बेटा क्या हाल है? नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू हैं। अम्मा जी मैं ठीक हूँ, आप बहुत दिनों में आई, सहाबा को बुलाया, उनके लिए बाकायदा मसनद लगाई गई। फरमाया ये देखो, सहाबा हैरान है कि आने वाली के कपड़े कोई कीमती नहीं, कोई रंग ऐसा नहीं है कि किसी बादशाह के खानदान से लगती हो। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम बड़े खुश हैं, सबको बताते फिरते हैं कि इधर देखो मेरी माँ आज मुझसे मिलने आई है, जबकि वो माँ वो नहीं है कि जिसने पैदा किया, उसने सिर्फ दूध पिलाया है। दाई हलीमा जब मिलने आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उनके लिए बिछाई है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मैदान में तशरीफ रखते हैं। तशरीफ रखने के दौरान आपके खेमे के बाहर एक औरत ने आके कहा कि जाके अपने नबी को कहो कि उनकी बहन मिलने के लिए आई है। तो साहबा ने अंदर जाके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून बाहर खड़ी, वो कहती मैं आपकी बहन हूँ। पर मैं तो अपनी माँ का अकेला ही बेटा हूँ, सैयदा आमिना का, लेकिन और कौन मेरी बहन हो सकती है? उनका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपना नाम शीमा बताती है। फरमाया हाँ, वो मेरी दूध शरीक बहन है, वो दाई हलीमा की बिटिया है, उन्होंने बचपन में मुझे अपनी गोद में उठाया, फौरन अंदर बुलाया।
آپ تو خیر کچھ دیتے ہوئے بہن کو 2 دفعہ بیوی کی طرف دیکھتے ہو، پھر سوچتے ہو کہ پوچھوں کہ نہیں پوچھوں. نبی علیہ السلام نے بڑے تاریخ اٹھا کے حضرت شیمہ جب آئی ہیں فرمایا بہنا تو ضعیف ہو گئی. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا ہے. قبیلہ بنو سعد میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لے کے جاتی تھی روزانہ جب بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی. وہ خود فرماتی ہیں کہ جب سے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے تو جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میری بکریاں جلدی سے چر کے وہاں آ جاتی ہیں جہاں میں نبی علیہ السلام کو لے کے بیٹھتی تھی. تو فرماتی ہیں اپنی اماں کو، دائی حلیمہ کو، کہ اماں جی میں نے بارہا دیکھا ہے کہ میں بھی بھائی محمد کا چہرہ دیکھتی رہتی ہوں، میرے جانور بھی سارے محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں. شیمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بہت بوڑھی ہو گئی ہو، میرے گھر میں رہو، میں تمہیں یہاں گھر ڈال کے دوں گا اور خادمہ لگا دوں گا. فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے کچھ قیدی ہیں. فرمایا وہ ابھی رہا کر دیے جائیں گے. شیمہ کو لاد کے بھیجا تاکہ بہن گھر آئی ہے کہ ہم اب تک کے بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ جب بہنیں گھر آ جائیں تو لوگوں سے مشورہ نہیں کیا کرتے، اپنی حد سے بڑھ کر ان کو دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیغمبر علیہ السلام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ آرام کر رہے ہیں نبی علیہ السلام. فرماتے ہیں جنگ کے موقع سے ہم واپس آ رہے تھے، نبی علیہ السلام آرام کر رہے تھے. فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ وہ درخت وہاں سے اٹھا، وہ اپنی جڑوں سمیت نکلا. نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بالکل سامنے آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ وقت گزارا. اس کے بعد پھر واپس گھسٹتا ہوا اسی جگہ واپس پیوست ہو گیا. فرماتے ہیں جب پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو عجیب بات میں نے دیکھی. فرمایا میرے بیٹے انس کیا دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے نا وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، وہ چلتا ہوا یہاں تک آیا، آپ کے قریب سرانے کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا. فرمایا ہاں اس نے میرے رب سے اجازت لی تھی مجھے سلام پیش کرنے کے لیے، وہ میرے رب سے پوچھ کے آیا ہے. نبی علیہ السلام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے. ایک غیر مسلم آ گیا، اس نے آ کے آواز لگائی کہ اللہ کے نبی کچھ کھانے کے لیے دیجیے. اب نبی علیہ السلام خود فاقے سے ہیں لیکن حکم جاری کر دیا کہ مہمان ہے، سائل ہے، جو رسول اللہ کی چوکھٹ پر آ گیا بھوکا نہیں جائے. پھر ایک دفعہ ایک سائل آیا، اس نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے دیجئے. نبی علیہ السلام کپڑے دیتے ہیں. ایک سائل آتا ہے غیر مسلم، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سواری دیتے ہیں. جب ہر ایک آنے والے کو دیتے ہیں نا تو ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا تمہارے پاس. فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. فرمایا کچھ؟ کہا کچھ بھی نہیں. اب ان کے کندھے پہ ایک چادر تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ چادر کس کی؟ یا رسول اللہ میری ہے. میلی چادر، پرانی چادر، پھٹی ہوئی. فرمایا بس یہی لاؤ. وہی چادر نبی علیہ السلام نے لی اور اس کو اٹھایا ہاتھ میں. فرمایا کون ہے جو اس چادر کی اچھی قیمت دے دے؟ چادر کیونکہ بوسیدہ ہے، پرانی ہے، بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، اس لیے اس کی قیمت ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سونے کا سکہ 1 دینار. فرمایا نہیں یہ کم ہے. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دینار. فرمایا یہ ٹھیک ہے. اب وہ چادر 2 دینار میں دے دی گئی اور 2 دینار لے لیے گئے. اب وہ 2 دینار لینے کے بعد اس بندے کو 2 دینار پکڑائے. فرمایا چل 1 دینار کا راشن خرید لے، سارا گھر میں بھر دے، خود بھی کھا لے، بچوں کو بھی کھلا. دوسرے دینار سے کلاڑی خرید، جنگل میں جا، پہلے کلاڑی خرید کے لا. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اور فرمایا اب جنگل میں جا، روزانہ لکڑیاں کاٹ، ان کو بازار میں بیچ، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا. ایسا ہی قصہ آپ جیسا کوئی، ہم جیسا کوئی مولوی ہوگا، آپ جیسا کوئی سننے والا ہوگا، جب اس نے سنا تو بھی رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. حضرت ہمارے یہاں مالوہ میں پنجابی جی قصہ مشہور ہے. ایک بندہ نا جمعے کی نماز پڑھن گیا. سمجھ آ رہی تھوڑی جی نہیں؟ جمعے کی نماز پڑھن گیا تو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے.
मोहतिम साहब तकरीर कर रहे थे कि भाई अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है, हर हाल में मिलेगा, रोटी की फिक्र नहीं करनी। अब उसने मौलाना साहब की तकरीर जब सुनी तो घर पहुंच गया। घर पहुंच के अपनी अम्मा को कहने लगा, मैं तो आज से रोटी नहीं खाऊंगा। क्या हुआ बेटा? फरमाया अल्लाह ने वादा कर रखा है ना रोटी का, बस अल्लाह ताला खिलाएगा तो खाऊंगा, मैं नहीं खाता। अब माँ ने बड़ी मिन्नत की उसकी भी, खा ले खा ले। कहता मैं नहीं खाऊंगा। अब माँ से जिद करके जंगल में यानी खेत में चला गया अपने, वहां जाके लेट गया। अब वो मौलवी साहब की तकरीर दिमाग में आ रही कि अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है, अल्लाह ने कहा है कि हम खाना खिलाएंगे। अब वो कहा बस भाई आज तो देखना है अल्लाह कैसे खाना खिलाते हैं। अब उधर माँ बड़ी फिक्रमंद है, माएँ तो बड़ी फिक्रमंद होती हैं। अब उसने क्या किया, उसने कहा बेटे को पता नहीं क्या हो गया। उसने 5-10 पराठे बनाए, थोड़ा गोश्त बनाया और वो पैक करके गठरी बना के खेत में पहुंच गई। उसके सिराज ने बेटा खा, कहा मैं नहीं खाता, बस अल्लाह खिलाएगा तो खाऊंगा मैं। और बड़ी हैरान है तो आखिर तंग आके उसे अपने भी काम करने वो घर को चली गई। ये वहीं लेटा हुआ है इस इंतजार में कि अल्लाह खाना खिलाएंगे। इतनी देर में वहां 4-5 डाकू आ गए। अब उन्होंने देखा एक बंदा सो रहा है, खाना पैक पड़ा, खुशबू आ रही है। अब उन्होंने इसे उठाया, भैया खाना किसका है? कहता जी खाना तो मेरा ही है। कहता फिर तू खाता क्यों नहीं? कहते मैं नहीं खाऊंगा। अब एक डाकू ने दूसरे को कहा कि जरूर जहर मिला रखा है, कोतवाल ने इसको भेजा होगा। अब वो उसको कहता तू खा, कहता मैं तो नहीं खाऊंगा। अब उस डाकू ने कहा जब ये खा ही नहीं रहा था, उसने 4-5 रैपर मारे जोर से, खा हमारे सामने। तो इसने जब एक पराठा खाया तो बाकी डाकू खा गए। अब ये अगले जुमे का इंतजार करने लगा। जब अगला जुमा आया तो जब मौलाना साहब फिर मेंबर पे पहुंचे तकरीर करने के लिए, अभी उन्होंने शुरू की तो बीच में खड़ा हो गया। कहता मौलाना साहब मसला दस्या करो तो पूरा दस्या करो, जब मसला बताओ तो पूरा आधा नहीं। तुमने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने खाने का वादा किया है, अगर नहीं खाओगे तो पिटवा के खिलवाएगा। तो ऐसा ही एक बंदा, अब वो जंगल में जा रहा था, उसने एक लोमड़ी देखी, मुसलमान था। तो उसने कहा लोमड़ी को तो पोलियो हुआ अपाहिज है, ये गाला खाना कैसे खाती है? वो दरख्त पे चढ़ के बैठ गया। कुछ देर बाद शाम जब ढली, एक शेर आया शिकार लेके, उसने लोमड़ी के पास बैठ के शिकार खाया, बाकी लोमड़ी को दे गया। तो उसको ये याद आ गया कि बस अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है। वो भी घर पहुंच के अपनी बीवी बच्चों को कहता है आज से मियाँ साहब काम पे नहीं जाएंगे, आज से काम पे नहीं जाएंगे। हम तो जंगल में भी देख के आए कि अल्लाह ताला अपाहिज लोमड़ी को भी खिला रहा है, हम तो घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करेंगे। वो शुक्र है कि अचानक मौलाना अब्दुल सत्तार साहब मुफ्ती साहब वहां से गुजरे, अचानक इंदौर के कुछ उलमा गुजरे। मोहल्ले वालों का हजरत ये घर पे ही बैठ गया, बोलता है ऐसे काम पे नहीं जाऊंगा। हजरत वहां पहुंचे, पूछा बेटा क्या हुआ? हजरत जंगल में गया, लोमड़ी को देखा, वो अपाहिज है, शेर उसके लिए खाना खाने आया। तो हजरत ने कहा है बेवकूफ, अल्लाह ने तुझे दिखाया शेर बन शेर, खुद भी खा दूसरों को भी खिला। क्या बात। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने भीख मांगने से मना किया है। रसूलुल्लाह के दरबार में पूछिए अपने उलमा से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जितने साइल आए हैं जो ईमान वाले नहीं थे, किसी को खाली नहीं लौटाया। और जब अपना सहाबी आया, फरमाया ये चादर लाओ, इसको बेचेंगे, इसके 2 दिनार मिलेंगे, एक से खाना दूसरे से कुल्हाड़ी, क्योंकि हम दुनिया में लोगों के साथ दुख दर्द बांटते हुए खुद भी खाएंगे, दुनिया को भी खिलाने के लिए मौजूद है। तभी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब ज़कात अता की तो इसीलिए तो कही कि हम सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखते हैं। उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, 10 साल पहले उस्मान बिन तला को कहा था बैतुल्लाह की चाबी दे दे। आज 10 साल का अरसा गुजर गया, जंगे बदर और खंदक कितने हालात गुजरे, लेकिन 10 साल के बाद एक वक्त आ गया, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
پھر مکے میں داخل ہو رہے 10,000 صحابہ کا لشکر ساتھ میں. اور سنیں میرے نبی علیہ السلام جب مکے کو فتح کرتے ہیں تو ایک بھی بندے کی ہلاکت نہیں ہوتی. یہ دنیا کی پہلی فتح ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بیت اللہ تک پہنچ گیا وہ بھی معاف کر دیا جائے گا, جو اپنے گھر میں بیٹھ گیا اس کو بھی معاف کر دیں گے. اب کیا ہوا؟ پیارے نبی علیہ السلام جب بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے, پھر وہی 10 سال پہلے والی بات, ادھر عثمان بن طلحہ اپنے گھر میں بیٹھے کانپ رہے. فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل میٹنگ کرتا تھا, جب امیہ میٹنگیں کرتا تھا, جب ابو لہب بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتا تھا, میں بھی اس میٹنگ میں ہوتا تھا. یہ سب کہا کرتے تھے کہ ہم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو ختم کر دیں گے, ہم ان کے دین کو ختم کر دیں گے. لیکن کہتا تھا مجھے وہ تھپکی یاد آتی تھی کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ ابن طلحہ ایک دن یہ چابی ہم نے تیرے سے لے لی. لانا مت بس. اب وقت آ گیا آج. اب نبی علیہ السلام جب بیت اللہ کے سامنے پہنچے, فتح مکہ ہوئی ہے, نبی علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے پہنچے, فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. اب عثمان بن طلحہ کانپتے ہوئے آ رہے ہیں. رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قادیان میں اپنا خطاب 1936 میں کیا تو جھوٹی نبوت جب پولیس کا سہارا لیتی تھی تو انہوں نے یہ بات واضح طور پر اس دن یہ تائید کہ سنو, نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ نبی کی جب حکومت نہیں ہوتی تو نبی صبر کرتا ہے, اگر نبی اقتدار میں آتے ہیں تو پھر رحم کرتے ہیں. یعنی دونوں صورتوں میں نبی امت کے لیے رحمت والے ہوتے ہیں. یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اقتدار میں آ گئے مکے میں, تو بلاؤ عثمان بن طلحہ کو. اب یہ کانپتے کانپتے آ رہے ہیں کہ میں نے تو چابی دینے سے منع کر دیا تھا, میں نے تو اچھا نہیں کیا تھا اس دن. اب دیکھو 10 سال کا وقت کیسے گزر گیا. چابی تو دینی پڑے گی لیکن اپنی جان کا کیا ہوگا؟ یہاں تو رواج ہے, دنیا داروں نے رواج بنایا کہ اگر پاور میں آ جائیں گے تو اپنی مرضی کریں گے. اب یہ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. جب عثمان بن طلحہ سامنے پہنچے, چابی لے لی, بیت اللہ کو کھلوایا گیا, لات و عزا سے پاک کیا گیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بیت اللہ میں 2 نفل نماز پڑھی ہے. نماز کے بعد جب بیت اللہ کو تالا لگایا, عثمان بن طلحہ اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے. پھانسی دی جائے گی, گردن اتاری جائے گی, یا مکے سے نکال دیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن طلحہ کہاں ہے؟ آگے آ گئے. جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ چابی پکڑ لے, قیامت تک تیری نسل کے اندر باقی رہے گی. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چابی نہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی کہ میں نے اتنا قریب رسول دیکھا ہی نہیں ہے جو اپنے سامنے لڑنے والوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار. اس موقع پہ ایک اور عجیب واقعہ ہوا. مکہ المکرمہ کو جب فتح کیا نبی علیہ السلام نے, ایک عجیب واقعہ ہوا. کیا ہوا کہ جب بیت اللہ کے اندر نبی علیہ السلام پہنچ گئے تو جب نماز کا وقت ہوا تو سارے شہزادے وہاں موجود تھے. مکہ مکرمہ کے موجودہ گورنر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے ابھی 2 دن پہلے, وہ بھی وہاں موجود ہیں. مسلمانوں کے سب سے بڑے مسلمان, آپ کو پتا بھائی سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ سب سے بڑے مسلمان کو جانتے ہو؟ تمام انبیاء کے بعد نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں, لڑکپن کے دوست, جوانی کے دوست, غار کے دوست, بدر کے دوست, احد کے دوست, خندق کے دوست, اب روضہ رسول میں بھی موجود ہیں. جب 1,24,000 صحابہ دنیا میں موجود تھے, ان سب کی موجودگی میں مسجد نبوی میں اگر نبی علیہ السلام نے ان میں سے اپنے سامنے اپنی موجودگی میں کسی کو مصلی امامت پر کھڑا کیا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. سب سے بڑے مسلمان کائنات میں بیت اللہ میں موجود, سیدنا عمر بن خطاب وہاں موجود. 1,24,000 صحابہ نبی علیہ السلام کے مرید, اکیلے عمر فاروق کی ذات محمد رسول اللہ کی مراد. 1,24,000 مرید, اکیلے عمر بن خطاب نبی علیہ السلام کی مراد, وہ بھی موجود.
عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود, مولا علی کرم اللہ بھی موجود وہیں پر, ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں وہی موجود, خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہیں پہ موجود, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ موجود, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہیں پہ موجود, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء صحابہ میں سے وہ بھی وہیں پر موجود, بڑے بڑے شہزادے اولو العزم لوگ سارے کے سارے موجود ہیں. جب نماز کا وقت ہوا میرے پیغمبر علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا اوئے میرا بلال کہاں ہے, اور بلال کہاں گیا؟ کون بلال؟ بلال غلام, بلال حبشی, بلال کالا ہے, بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے, بلال کے موٹے موٹے ہونٹ, بلال کے پیروں میں جوتی نہیں ہوتی. بلال کو تو کبھی بیت اللہ کی چوکھٹ پر اگر پیر رکھ دیا تو ابو جہل نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. ایک دن بلال بیت اللہ کا طواف کرنے آئے, امیہ نے کھال ادھیڑ دی. ایک دن جب بلال آئے کفار مکہ پکڑ کے لے گئے کہ تیری ذات نیچی ہے, تیرا رنگ کالا, تو کون ہوتا ہے بیت اللہ میں جانے. اب نبی علیہ السلام جب بیت اللہ میں پہنچے فرمایا میرا بلال کہاں ہے بھائی, بلال کہاں ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے بلال سب سے پیچھے دوڑے دوڑے آئے فکر مندی کے ساتھ. پڑھیں آپ کبھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو. ایک صحابی نے آہستہ سے کان میں چھوٹا سا مشورہ دیا, چھوٹا سا مشورہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج اذان دلوا دی تو یہ جو قبیلہ قریش ہے, برادری بات تھا نا بہت زیادہ, تو ان کی جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے مشورہ دیا تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے. فرمایا سنو, اگر محمد رسول اللہ کے نام پہ کھار و دروے نہیں ہو تو بلال, مار خانی ہو مکے میں تو بلال, تو آج جب مکہ فتح ہو گیا تو اذان بھی میرا بلال دے گا, آج اذان میرا بلال دے گا, کوئی اور نہیں دے گا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آخری ایام میں خود کہا ہے, فرماتے ہیں مجھے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جا اور اذان دے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں بیت اللہ کی منڈیر پکڑ کے چڑھنے لگا غلاف کو ایک طرف سے تو میں زارو قطار رونے لگا. مجھے یاد آیا کہ مجھے ابو جہل مارتا تھا, عتبہ مارتا تھا, ولید مارتا تھا, امیہ نے بڑا ظلم کیا. مجھے سارے ظلم یاد آئے کہ تو اس گھر کی باہر کی چوکھٹ پہ نہیں آ سکتا تھا. یہ بلال آج تو نے کیا کر دیا ہے, کون سا تمغہ مل گیا, کون سا عہدہ مل گیا کہ یہ دیکھ سارے بڑے بڑے لوگ نیچے کھڑے, تو اکیلا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے. فرماتے میرے دل نے فوراً مجھے جواب دیا, ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ نا, پیارے پیغمبر علیہ السلام کے غلام ہے نا. فرماتے میرے دل نے فوراً مجھے کہا کہ بلال یہ جو خانہ کعبہ میں پیاری صورت والے محمد رسول اللہ کھڑے, ان سے وفاداری کا نتیجہ ہے کہ آج تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے, ان سے وفاداری کا نتیجہ. اب سنو, چھت پہ چڑھ کے کیا ہوا, مولویوں سے پوچھنا کبھی. بیت اللہ کی جو 4 دیواریں ہیں نا وہ قبلے کا درجہ رکھتی ہیں. کس کا درجہ رکھتی ہیں جی؟ ارے بولتے رہیے, قبلے کا. کہیے صلی اللہ, زور سے ذرا جو لوگ سو گئے ہوں, صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ. بیت اللہ کی 4 دیواریں قبلے کا درجہ رکھتی ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے باہر سے سامنے کی طرف قبلے کا درجہ رکھتی ہیں, اندر چلے جائیں تو باہر کی طرف قبلے کا درجہ رکھتی ہیں. اب نبی علیہ السلام نے بلال کو کیا کہا, خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا. اب جب آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے, جو چاروں طرف بلڈنگ بنی ہے جس میں لاکھوں لوگ موجود ہیں, اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. بلال کو کہاں چڑھایا بھائی, بلال کو کہاں چڑھایا؟ ارے بولتے رہیے, کہاں چڑھایا؟ ہم روایتی جلسہ نہیں کر رہے ہیں, روایتی جلسہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم کچھ لے کے نہ اٹھے, کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل میں نہ اتری تو آپ کا اور میرا آنا کوئی فائدہ مند ہونے والا نہیں ہے. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ پہنچے
بیت اللہ کی چھت پر چڑھے. چھت پر چڑھنے کے بعد بلال کے دل میں پہلا سوال یہ آیا کہ بلال مدینے میں جب اذان دیتا تھا مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا, اب تو تجھے بیت اللہ کی چھت پر چڑھا دیا, اب کعبہ کدھر ہے؟ کعبہ کہاں ہے اب؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ نا. فرماتے میں نے دیر نہیں لگائی تو میں نے فوراً ایک انگلی اپنے کان میں اور شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اس طرف اشارہ کر کے اس طرف چہرہ کر کے اذان دینی شروع کر دی, تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے, وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بلال اذان دے رہے ہیں, سنو ختم نبوت کا مسئلہ. اب بلال اذان دے رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے چلنے لگ پڑے. اب جب رسول اللہ طواف کے لیے چلے تو بلال بھی اذان دیتا دیتا گھومنے لگ پڑا, تاکہ اندور کے مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ جتنے مرضی نئے نبی آتے رہیں, جتنے مرضی نئے لوگ آتے رہیں, تم نے جانا ادھر ہی ہے جدھر محمد الرسول اللہ. ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے یہاں پنجاب میں حضرت ایک بہت بڑا افسر تھا, اس کو قادیانیوں نے جا کے کہا کہ تمہیں ہم محنت نہیں کرتے, تبلیغ نہیں کرتے, تم بس ایک رات کو استخارہ کرو, اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا نبی سچا ہے تو تم ہمارے یہاں آ جاؤ, ہمارے یہ فلاں چودھری صاحب کی بیٹی نے تم سے نکاح کرنا ہے, اس نے شرط یہ رکھی ہے کہ تم اپنا دین چھوڑو گے. تو انہوں نے جب استخارہ کیا تو نعوذ باللہ ان کو لگا کہ مرزا صحیح ہے, تو انہوں نے دوسرے دن اسلام کو چھوڑ کے اپنا نکاح اس خاتون کے ساتھ کر لیا. اب بڑے بڑے لوگ سمجھانے گئے, سمجھتے نہیں تھے. حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس گاؤں میں ایک دن جانا ہوا, لوگوں نے کہا حضرت یہ فلاں مولوی فلاں بندہ ہے, بہت بڑا افسر ہے, یہ تو اڑ گیا اپنی بات پر. جو مولوی جاتا ہے اس کو بس یہی کہتا ہے کہ میں نے تبلیغ سے نہیں, میں نے تو استخارے کے ساتھ مانا ہے. فرمایا اچھا استخارے سے مانا ہے, بلاؤ اس کو. جب اپنے پاس بلایا فرمایا یہاں بیٹھ جا میرے پاس. کہنے لگا ہاں بتا کیسے مانا؟ اس کو نبی کہنے لگا جی میں نے استخارے کے ساتھ مانا ہے. فرمایا یہاں بیٹھو میرے سامنے, اب سنو مسئلہ کہ جب تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کسی اور کا گمان کر کے استخارہ کیا تو وہ استخارہ بطور مرتد کیا, بطور ایمان والا نہیں کیا ہے, وہ بطور بحیثیت ایمان والا نہیں کیا, وہ بحیثیت غیر ایمان والے کے کیا. غیر ایمان والے کا استخارہ کبھی صحیح ہوئی. جب انہوں نے یہ بات سنی پیروں میں بیٹھ گئے حضرت کے, زاروں قطار رونے لگے. فرمایا جی حضرت مجھ پر دشمن کی چال چل گئی تھی, اسی وقت توبہ کر کے دار اسلام میں داخل ہوئے. سنو مسلمانوں, ایمان اس کو یہ کہتے ہیں. دیسی زبان میں اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے آپ کے کہ مجھے شک ہے کہ یہ تمہارے ابا نہیں ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟ کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھے شک ہے کہ تم فلاں ماں کے بیٹے نہیں ہیں, تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خاتم المحدثین ہیں, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. فرمایا کسی کے دل میں اگر شبہ پیدا ہو جائے, شبہ شک پیدا ہو جائے کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں, بس ہو گیا ایمان سے. اور سنو, آپ سنو, پوری کائنات میں ہمارے یہاں یا پوری دنیا میں, فرانس میں جاؤ, جرمن میں جاؤ, بڑے بڑے لوگ اگر سال بعد 2 سال بعد 10 سال بعد اگر پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی مکہ مکرمہ کی بے ادبی نہیں کرتا, کوئی نماز کی نہیں کرتا, قرآن کی نہیں کرتا, کیونکہ دشمن نے پوری تحقیق کے بعد اس بات کی تسلی کر لی کہ یہ قوم اس وقت تک ڈٹی رہے گی, یہ اس وقت تک ایمان والے رہیں گے جب تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام رکھا ہے. کیونکہ بیت اللہ کی سند محمد رسول اللہ ہے, قرآن کی سند محمد رسول اللہ ہے.
ایمان کی سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کسی کا محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں رہا تو پھر اس کی تمام سندیں ختم ہو گئی. اب وہ جو مرضی کرتا پھرے اپنے رب کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو خیر میں گفتگو کر رہا تھا بیت اللہ کی، تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف شروع کیا. بلال اذان دینے لگے. اب نماز ہو گئی. نماز کے بعد عدالت لگ گئی. قیدی پیش کیے جا رہے ہیں. اب قیدی جب پیش کیے جانے لگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خلق عظیم ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، جو آ رہا ہے اس کو معاف کرتے ہیں. اب جب یہ معافی کا سلسلہ چلتا رہا، جب سورج ڈھل گیا، جب رات ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی، تمام کام نپٹ گئے، تو مکہ المکرمہ کے اس وقت کے جو موجودہ گورنر ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری کوٹھی پر چلیں، وہاں پر آپ کے لیے بہترین دعوت کا انتظام ہے. سنو پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا سکھا کے گئے ہمیں. مکے میں ایک عورت رہتی ہے، ام ہانی اس کا نام ہے. ام ہانی کو اس کے میاں نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی 10 سال پہلے. اب ام ہانی کے جو بچے ہیں 3-4، ام ہانی ان کو 10 سال سے قصے سناتی ہے کہ وہ جو مدینے والے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میرے سکے چچا کے بیٹے ہیں. اب جب مکہ فتح ہوا ہے، اب وہ بچے اپنی ماں کے چاروں طرف بیٹھے بار بار پوچھتے ہیں، ماں تو روز کہتی تھی مدینے والے نبی تیرے چچا کے سکے بیٹے ہیں، وہ تیرے بھائی لگتے ہیں، تم تو روز کہا کرتی تھی. اماں یہ تو بتاؤ نا کہ آج انہوں نے مکہ فتح کر لیا، کیا ماموں ہمارے گھر پہ تشریف لائیں گے؟ کیا وہ آئیں گے ہمارے گھر؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب بچوں کی بات سنی تو میرا دل اندر سے بھر آیا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروف ہیں، ان کے ساتھ بہت کام ہے، بہت دنیا ان کے آگے پیچھے چل رہی ہے، اتنا بڑا لشکر ساتھ میں آیا. تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو ویسے ہی دلاسا دینے کے لیے کہا کہ ہاں آئیں گے. تو اتنی دیر میں دروازے پہ کسی نے دستک دی نا، تو ہانی نے جذبات میں پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو ادھر سے آواز آئی کہ ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ. آج اگر کوئی منتری بن جائے نا مسلمان، افسر بن جائے، مولوی بن جائے، کوئی بڑا ڈگری ہولڈر بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، تو غریب رشتہ دار کے گھر نہیں جائے گا، وہ اپنی کیٹاگری کے لوگ ڈھونڈے گا. پڑھیں نبی علیہ السلام کی سیرت. مکے کے موجودہ گورنر نے سفارش کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوٹھی پر کھانا نہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پتی آدمی ہے، مکے میں ان کے باغات ہیں، مکے میں گھر ہیں. انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ ہمارے گھر نہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کا سارے دفاتر مکے میں اس وقت تک، انہوں نے کہا ہمارے گھر پہ نہیں، تمہارے یہاں نہیں. الگ الگ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں. فرمایا نہیں، جب میری بہن موجود ہے تو میں اپنی بہن کیا نہیں جاؤں گا. ام ہانی کی چوکھٹ پہ پہنچے، ام ہانی کے اس چھوٹے سے کمرے میں، اور یہ وہی کمرہ ہے، آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس رات شب معراج پر گئے تھے، اس رات اسی کمرے میں تنہا آرام فرما تھے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہنچے تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہی نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے کچھ کھانے کے لیے؟ آپ تمام علماء سے پوچھ لیجئے گا، ہمارے نبی علیہ السلام فاقے سے تو رہے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا. یہ پہلا موقع ہے فتح مکہ کے موقع پر. ام ہانی کو پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں.
فرمایا کچھ تو ہوگا یا رسول اللہ، ایک روٹی ہے، اس روٹی کو پانی سے دھو کے سرکے میں ڈبو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ لیا اس کو کھایا، کھانے کے بعد بستر لگ گیا. اب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بستر پر بیٹھے، ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کیجئے، بہت تھک گئے، اتنے دن کا سفر تھا، آج بیت اللہ کو فتح کیا، مقدمات سنے، وہاں اتنی صفائیاں ہوئیں، انتظامی امور ٹھیک کیے گئے، آپ تھک گئے، آپ آرام کیجئے. سنو مسلمانوں، آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا ہے، میری بہنہ یہاں بیٹھو میرے سامنے. میں مولوی ہوں نا، آپ سے دین کی باتیں کر رہا ہوں. میری جگہ کوئی لیڈر آتا تو سیاست کی باتیں کرتا، کوئی افسر آتا تو سرکار کی باتیں کرتا، کوئی ٹیچر آتا تو تعلیم کی باتیں کرتا، کوئی ڈاکٹر آتا تو علاج کی باتیں کرتا. نبی علیہ السلام نے کیا باتیں کی اس رات؟ کیا باتیں کی بھائی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بہن کو ہانی یہاں بیٹھو میرے سامنے. جی یا رسول اللہ، وہ بیٹھ گئی، سارے بچے بھی آ کے بیٹھ گئے. اب نبی علیہ السلام نے اس رات جو بات کی ہے، اس رات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی ہے، یہ جو زمین ہے نا، اس کی چھاتی پھٹ گئی تھی اس دن. آسمان کا سینہ چر گیا تھا. میرا ایمان ہے. کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن سے؟ چچا، سکے چچا کی بیٹی اور نبی علیہ السلام سے عمر میں 20-25 سال بڑی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیا کہا؟ اچھا اگر ہم مثال کے طور پہ حضرت مالوے والے ہیں نا، ہمارے یہاں پنجابی میں کہاوت مشہور ہے، جدوں کوئی بندہ حج کر کے آتا ہے نا، کوئی حج کر کے آتا ہے، یا سمجھو کوئی مولوی بن کے آ گیا یا کوئی دین کا کام کر کے آیا، وہ کہتے جدوں کوئی بندہ حج کر کے آتا ہے نا، وہ کہتا میں ہی مسلمان ہوں، باقی تو سب کافر ہی ہے. مطلب وہ سارا دین سمجھا دے گا 1 منٹ میں. اور آج کل تو نیا مسئلہ، کوئی نیا واٹس ایپ لے لے تو 1 دن میں ہی سارا اسلام دوسرے کو بھیجے گا، بولے اسے بتا دوں پہلے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا گفتگو کی ہوگی؟ اندازہ لگائیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تو دین اسلام کے شارع ہیں. شارع سمجھتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں وہ قلم ہے کہ جو وہ لکھتے وہ دستور بن جائے، جو وہ کہتے ہیں وہ قانون بن جائے، جو وہ حکم کرتے ہیں وہ قیامت تک تبدیل نہ ہو. مالک ہے وہ دین کے. وہ اپنی بہن کو کہہ سکتے ہیں اس رات کہ یہ تجھے اتنی تسبیحیں دے رہا ہوں، فلاں اعمال دے رہا ہوں، جنت واجب ہو جائے گی پڑھنے سے. وہ اپنی بہن کو بتا سکتے ہیں اس رات کہ فلاں مکہ مکرمہ کی ریاست ہمارے پاس آ گئی، اتنے باغات دے دیے جائیں. لیکن نبی علیہ السلام نے اس رات جو گفتگو کی ہے اپنی بہن کے ساتھ، زمین پھٹ گئی تھی. کیا فرمایا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا ہانی یہاں بیٹھو میرے سامنے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھ گئی. فرمایا ہانی سچ بتاؤ، آپ تو میرے سے عمر میں بڑی ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں اپنی والدہ کے شکم مادر میں تھا، جب میں اپنی ماں کے ابھی پیٹ میں تھا، تو تقریباً 2 ماہ پہلے میرے والد حضرت عبداللہ میرے ابو جان کا انتقال ہو گیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہانی میں نے تو اپنے ابا حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہی نہیں اپنے والد کو، تم نے دیکھا. بتاؤ آج کی رات بتاؤ کہ میرے ابو سیدنا عبداللہ کیسے تھے. ام ہانی زارو قطار محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو. فتح مکہ کی رات کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اپنے والد کو جن کو دیکھا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہانی نے سیرت بیان کرنی شروع کی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے، چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کوئی شہزادہ چلا جا رہا ہو. ان کے چہرے پر نور تھا، اور ہوگا بھی کیوں نہیں. جس شخص کی پیشانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا ہو کیسے ہو. اپنے والد کا ذکر کیا ہے. آپ نے کبھی خوشی میں اپنے باپ کو یاد کیا؟ آپ نے کبھی خوشی میں اپنے باپ کو یاد کیا ہے کیا؟ ہانی نے نبی علیہ السلام کے والد کا جب ذکر کیا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر دوسری بات چھیڑ دی.
فرمایا ہانی تو جانتی ہے نا میں 6 سال کا تھا، میری اماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں تو اچھی طرح اپنی ماں کے پاس نہیں رہ سکا، آپ ان کو جانتی تھی، آپ ان کی سیرت جانتی ہیں، بتاؤ تو صحیح میری امی کیسی تھی۔ آپ اگر سیرت کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا حیرت انگیز طور پر کہ یہ جہاں محمد رسول اللہ آج مدینے میں آرام کر رہے ہیں، اس سے چند قدم فاصلے پر ہی محمد رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کا۔ سیدہ آمنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام 6 سال کے تھے، ان کو گود میں اٹھا کے لے گئی مدینہ المنورہ، کیونکہ وہ وہاں کی رہنے والی تھی۔ میرے نبی نے جو ہجرت کی ہے وہ اپنے ننہال کی طرف کی ہے، وہ لے گئی تھی نبی علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں۔ کہاں لے کے گئی؟ حضرت عبداللہ کی قبر پر، ان کو دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تمہارے والد کی قبر ہے۔ اور اسی سفر میں جب سیدہ آمنہ واپس آئی ہیں تو اب ہوا پہاڑی کے اوپر ان کا وصال ہوا اسی سفر کے دوران۔ آپ وہ واقعے کو پڑھیں گے اگر، سیدہ آمنہ ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، 25 یا 30 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ مختلف مفسرین نے لکھا ہے جب ابوا پہاڑ کے پاس سے گزری، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا آمنہ موجود تھی، نبی علیہ السلام 6 سال کے، صرف 6 سال کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزر رہی ہیں، ان کی والدہ، اچانک ان کے درد ہوا ہے۔ آج کی زبان میں سادے طریقے میں سمجھ لیجئے کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ایک لفظ ان کا جب میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے گا ضرور، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام سے، 6 سال کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہارٹ اٹیک ہوا زمین پر لیٹ گئی تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگایا، بڑی خوبصورت بات کہی ہے، فرمایا میرے بیٹے محمد، ہر نئی چیز کو پورا نہیں ہو جانا ہے، ہر نئی چیز پورا نہیں ہو جانا ہے، لیکن میرا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ فرمایا کیونکہ میں تیرے جیسا لال چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سیدہ آمنہ نے کہا کہ ہر نئی چیز کو پرانی ہو جانا ہے، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں محمد رسول اللہ جیسا بیٹا دنیا کو دے کے جا رہی ہوں۔ اب ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ آمنہ کا وصال ہوا، بستی کے لوگ آئے، خواتین آئی، ان کی ابوا پہاڑی پر جب تدفین ہوئی، فرمایا ہم سب لوگ جب پہاڑ سے نیچے آئے نا تو میں محمد علیہ السلام کو تلاشتی ہوں تو وہ ملتے نہیں ہیں، تو رونے کی جب آواز آئی تو میں واپس جب پہاڑ پہ گئی تو نبی علیہ السلام کی عمر 6 سال کی ہے اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے رو رہے ہیں۔ فرمایا اماں تو مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ اپنی والدہ کی قبر سے لپٹے ہوئے نبی علیہ السلام۔ اب یہاں فتح مکہ کی رات وہی بات ام ہانی کو پوچھی ہے، فرمایا تو نے تو میری امی کو اچھی طرح دیکھا ہے نا، بتا تو صحیح میری ماں کیسی تھی۔ اب جب وہ ذکر کرتی ہیں تو پھر کبھی اپنے دادا کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اپنی دادی کا، تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتانا تھا کہ اگر کوئی بڑی خوشی بھی حاصل ہو جائے، کسی مقام پر آگے بھی چلے جاؤ، پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب کوئی دوسرا تمہارے ساتھ موجود نہیں تھا۔ پوچھئے گا کبھی جا کے اپنے ائمہ سے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صرف مدینہ المنورہ میں کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدنا خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پوچھا تھا صرف کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عائشہ آج پوچھا ہے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوبارہ یہ ذکر نہ ایسے کیجئے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا سنو کہ جب مکے کے ذرات میرے دشمن تھے، جب ابو لہب، ابو جہل، عتبہ اور ولید مجھے مارنا چاہتے تھے، جب اپنوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، جب پرائے بھی میرے ساتھ نہیں تھے، جب ابھی ابو بکر مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب مولا علی عثمان ذو النورین ابھی کلمے میں داخل نہیں ہوئے، فرمایا اس دور کے اندر
جب پورے مکے کے لوگ ابھی میرے ساتھ نہیں تھے تو جب میں گھر پہنچا تو ان بدترین حالات میں اگر کسی نے مجھ پر چادر ڈال کر یہ بات کہی کہ میرے محبوب آپ غم نہ کیجئے، میرا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، تو وہ ذات امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساتھ. نبی علیہ السلام ہمیں ایک آئیڈیل زندگی دے کے گئے ہیں. ہم لوگ دین تک پہنچے کیسے ہیں؟ ہم لوگ اسلام میں داخل کیسے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ ہمارے باپ دادا تک دین کیسے پہنچا؟ کبھی آپ نے اس پر توجہ دی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا وہ افلاکی پیغام، کون سا پیغام جو نبی علیہ السلام ہمارے سپرد کر گئے کہ دیکھو اس کو اب تم نے آگے پہنچانا ہے. اب ہمیں تو پیغام پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو بھائی آپس میں دستے گریبان ہیں. چلتے چلتے میں فتویٰ تو نہیں دیا کرتا، کوئی مسئلے مسائل میں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن ایک مشورہ آپ لوگوں کو ضرور دیتا ہوں. دے دوں مشورہ جی؟ دے دینا مشورہ. ایسے تو کیونکہ آج کل آپ ساری مفتی ہیں ماشاءاللہ حضرت، کیونکہ آج کل لوکل مفتی بہت ہو گئے. لوکل مفتی سمجھتے ہیں؟ لوکل مفتی بولتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو جائے تو کیلا بیچنے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی فتویٰ، وکیل صاحب کہتے ہیں مجھے پتا ہے اسلام کیا ہے، تمہیں نہیں پتا. اچھا، ان سب کیٹیگریوں کو کوئی بڑا کروڑ پتی امیر بن جائے ہوگا تو مجھے پتا ہے دین کیا، تمہیں کیا پتا ہوگا. متولی صاحب کہتے ہیں ہمیں پتا ہے اسلام کیا ہے. اچھا، ان سب کیٹیگری کے لوگوں کو اگر بیمار ہو جائیں تو اماں بولے گی نہیں ڈاکٹر MBBS ہونا چاہیے. یہ محلے والے چھوٹے ڈاکٹر سے دوائی نہیں لینی، بڑے اسپتال میں جائیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے. اچھا، موبائل خریدنا ہو اور بولے نہیں کمپنی کا چاہیے، ڈبہ پیک. کار لینی ہو بولے شو روم سے لیں گے، خراب ہو جائے بولے ایجنسی میں ٹھیک کروائیں گے. یعنی آپ دین کے معاملے میں ایرے گیروں سے فتویٰ لیتے ہیں. دنیا کی چیزیں ساری کمپنی کی چاہیے، دین ان کو کمپنی کا نہیں چاہیے. دین کوئی بھی بتا دے. جس طرح باقی چیزیں اعلیٰ کمپنی کی چاہیے تو دین بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی سے ہی پوچھنا ہوگا، دین کے مالکوں سے پوچھنا ہوگا، ان کے خادموں سے پوچھنا ہوگا کہ دین ہے کیا. ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری آپ سب سے. میں یہ نہیں کہنے لگا ہوں کہ ایسا کوئی اختلاف ہوگا، لیکن ایک ویسے میرے دل میں اکثر جو بات آتی ہے وہ بس آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1000 سال کے جو مولوی گزرے، اس میں سے کسی مولوی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کے کبھی کسی قسم کی کوئی بحث آپس میں ہم کیوں مار کھا رہے ہیں؟ سنو، جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آدھے بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا، آدھے کہتے ہیں نہیں تھا، اور نعوذ باللہ دونوں نبی علیہ السلام کا نام لے کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. نبی علیہ السلام کا نام لے کے لڑنا، وہ اسلام کے دہانے، اسلام کے سے آپ کو باہر لے کے جا رہا ہے. یہ اتنی جرأت کہ جن کو استنجا پاک نہیں کرنا آتا وہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدود ہیں، کیا نہیں ہیں. ایک اچھا ڈاکٹر کون ہوگا؟ کچھ ڈاکٹر بتا دیں گے. اچھا انجینئر کون ہوگا؟ انجینئر بتا دیں گے. اچھا سیاستدان کون ہوگا؟ سیاستدان بتا دیں گے. اچھا مولوی کون ہوگا؟ مولوی بتا دیں گے. اور نبی کا کیا مرتبہ ہوتا ہے؟ وہ صرف ایک نبی بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا. اور ہمارے نبی علیہ السلام جب ہمارے نبی علیہ السلام آئے کوئی نبی موجود نہیں تھا، تو یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی. اللہ نے کہا ہم بتائیں گے. قرآن نے کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی صاحب خلق عظیم کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا.
اللہ نے کہا ہم بتائیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے. ٹھیک ہے علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی کیا حدود ہیں یہ کوئی مولوی طے نہیں کر سکتا ہے. یہ مفتی صاحب بیٹھے، پڑھیے بخاری شریف. نبی علیہ السلام نے بدر کی رات میں جب ٹہلنے کے لیے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نے، چھڑی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، چند قدم چلتے ایک جگہ رکتے اور رک کے اس زمین پر چھڑی ٹکاتے، فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق کو بس یہاں پر صبح ابو جہل ہلاک ہونے والا. چند قدم چل کے فرمایا امیہ یہاں گرے گا. پیارے نبی علیہ السلام کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. ہر بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے بھائی، ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے. تھانے دار کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر کا ایک علاقہ ہوتا ہے، مکھ منتری کا ایک علاقہ ہوتا ہے، ملک کے صدر کا بھی ایک علاقہ ہوتا ہے. ہماری بھی ایک حیثیت ہے. اپنی حیثیت سے اگر تجاوز کریں گے تو گستاخی میں چلے جائیں گے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہوا کسی کو کچھ کہہ دے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدود بیان کرتا ہوا دوسرے پر کیچڑ اچھالے. نبی علیہ السلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو اگر کوئی جانتا ہے تو صرف رب کریم جانتے ہیں. شیخ سعدی نے یہ راز توڑا ہے. آپ شیخ سعدی کو پڑھیے. شیخ سعدی نے بے انتہا نبی علیہ السلام کی تعریف لکھی. فرماتے میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی. آخر ایک شعر لکھ کے کہا، فرمایا اب میری تسلی ہو گئی. شعر کیا لکھا؟ فرماتے باز از خدا. سعدی نے کیا کہا کہ باز از خدا بزرگ تو ہی. فرمایا سعدی اس بات کو مان گیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بھی بتائیں، وقت بھی ہونے والا ہے، آپ بھی بتائیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں؟ کیا ہمارے رنگ ڈھنگ ویسے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کائنات کے لیے کیا پیغام لے کے آیا؟ کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ دنیا کے لیے کیا آفاقی پیغام لے کے آئے؟ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب کیسے بنا؟ آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین ہے، لیکن یہ سب سے بڑا دین بنا کیسے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح. اگر طاقت کے ذریعے بنا ہوتا تو جہاں طاقت نہیں رہی وہاں سے انحراف نہ ہو جاتا. لیکن حالت تو یہ ہے کہ طاقت والے ملک ہوں یا غیر طاقت والے ملک ہوں، اقتدار والے ہوں یا غیر اقتدار والے ہوں، دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. چلیں ذرا تھوڑا سا واقعہ آپ سے رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. 1450 سال پیچھے چلتے ہیں. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کا مقصد بیان کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کو، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال کو، جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے جب نماز نہیں آئی تھی، جب ابھی روزے نہیں آئے تھے، جب ابھی حج کا حکم نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے رب کو رب مانا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا کیا ہے اب؟ تو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو غلام ہو. اب کرنا یہ ہے کہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے. آپ مسلمان ہیں، بتاؤ کہ اگر کبھی کسی ہندو بھائی کے یہاں پانی پینا پڑے تو آپ کے دل میں کوفت اگر آتی ہے تو اس کا مطلب ابھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے اس مقام تک نہیں پہنچے جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں. سیدنا بلال کی جب مدد کی ہے، اس بدو کی جب مدد کی ہے، اس بوڑھیا کی جب مدد کی ہے، اس وقت مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مسلمان ہونا ہے. اس وقت مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق سے ہمدردی کرنی ہے. آپ بتائیں کیا آپ میں یہ صفت ہے کہ آپ دوسرے کو اس کی رنگ اور نسل کی وجہ سے، اس کی مذہب کی وجہ سے اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے؟ اسلام پیدا ہی جب ہوا، اسلام جب دنیا کے سامنے لایا گیا تو میاں صاحب لوگ مسلمان ہی اسی لیے ہوئے تھے، ہمارے باپ دادا بھی اسی لیے مسلمان ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے 2 باتیں سمجھائی فطرت کی. کون سی فطرت کی باتیں؟
کون سی فطرت کی باتیں؟ فطرت میں ہے، ہمارے خون میں ہے کہ ہماری بیوی ہماری وفادار رہے، ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارا کہنا مانے، ہمارے خون میں ہے کہ ہمارا نوکر صرف ہمارا کہنا مانے، کسی اور کا نہ مانے۔ تو نبی نے کہا نا کہ دین فطرت ہے، لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جب تم دنیا کے رشتوں میں وفاداری تلاش کرتے ہو تو میرا رب بھی چاہتا ہے کہ عبادت میں تم اپنے رب کے وفادار ہو۔ جب لوگوں نے کہا آپ کے رب کے وفادار بن گئے، فرمایا پھر حلف لو میری وفاداری کا کہ میں رب کا آخری رسول ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کے رب کی بھی وفاداری کی، آپ کی بھی اب کیا کرنا؟ تو نبی علیہ السلام نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ سنو دل تھام کے مسلمانوں، اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ سے پوچھ لے کہ اسلام کا کیا پیغام ہے تو وہ 2 لفظوں میں ہے صرف۔ کتنے لفظوں میں ہے جی؟ صرف 2 لفظوں میں۔ آپ کو یاد ہے وہ 2 لفظ؟ ارے بتاؤ، آپ کو یاد ہے وہ 2 لفظ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، آپ کو پتا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ شادی میں فضول خرچی کرنی ہے پتا ہے، بینڈ باجا چلوانا ہے پتا ہے، پٹاخے بجانے ہیں پتا ہے، اکٹھے ہو کے سود پر کمیٹیاں اٹھانی ہیں وہ پتا ہے، رات کو 2 بجے تک چائے پی کے بازار میں ہلڑ بازی کرنی ہے وہ پتا ہے، اسلام کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا وہ پتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کائنات کے سامنے کیا پیغام لے کے آئے وہ پتا ہے ہی نہیں۔ اچھا آپ کو پتا لگ سکتا تھا؟ ویسے پتا لگ سکتا تھا؟ ایک بات بتاؤں بنا مذاق کے، بتا دو جی؟ ارے بولتے رہیے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ہم روایتی جلسہ کرنے نہیں آئے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راستے کو تلاش کرنے آئے جدھر ہم کو جانا ہے۔ اچھا سچی سچی بتاؤ، آپ کے محلے میں مسجد ہے نا؟ ارے بولتے نہیں، آہستہ۔ امام کی کیا تنخواہ ہے؟ کتنی؟ 12,000؟ زیادہ ہے، گلے میں پھنس گئی تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مجھے ایک دفعہ خدمت کا موقع ملا پنجاب وقف بورڈ میں مذہبی امور کی چیئرمینی کا، تو حضرت میں نے وہ فائل منگائی مولویوں کی تنخواہ، تو پتہ لگا 7,000 8,000 12,000، تو ہم نے کہا بڑھا دو 25,000 کر دو۔ تو جتنے دنیا دار لوگ تھے، ممبران ہوتے نا، تو میرے سے الجھ پڑے کہ یار تو مولویوں کے لیے اتنے پیسے۔ تو ان دنیا داروں میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میرے دوست ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ جوتے بہت اچھے پہنے ہیں، تو کہنے لگے عثمان بھائی ایڈیڈاس کمپنی کے ہیں، 22,000 کے لے کے آیا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ان کو جوتوں کی زیادہ ضرورت ہے، مولویوں کی کم۔ آپ اندازہ لگاؤ، 12,000 تو 4th کلاس ملازم کی بھی تنخواہ نہیں ہے۔ کیا 12,000 میں سیرت کی کتابیں خرید کے لے آئیں؟ کیا 12,000 میں رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے ان کو پڑھیں، صبح فجر بعد آپ کو روز ایک پیارا سا نیا سا واقعہ محمد رسول اللہ کا سنا دیں؟ یا ان 12,000 کی فکر کے بعد بچوں کا سوچیں، بیوی کا سوچیں؟ بتاؤ تو صحیح چودھری صاحب، آؤ میرے دروازے پہ بیٹھنا، صرف 15,000 روپے مہینہ ملیں گے، بچے پال کے دکھاؤ۔ آپ نے دین کو اس کے معیار کے مطابق نہیں رکھا ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ دین کو اس معیار تک نہیں لا پا رہے ہیں۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس دنیا نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارا دین دنیا کا مالک ہے، وہ بتاتا ہے کہ چلنا کیسے ہے سڑک پر، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، بولنا کیسے، تولنا کیسے، انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے۔ آپ نے تو دین کو اتنا سستا لے لیا کہ جہاں سے دین اپلائی ہونا ہے، جہاں سے دین کو سمجھ ملنی ہے، جنہوں نے یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے، ہم نے ان کو اپنا نوکر بنا لیا، تو دین بتائے گا کون؟ یہ جتنی باتیں آپ حضرات سے کی ہیں، آدھے سے زیادہ واقعات لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں رہے۔ بھائی آئیں گے کیسے؟ ہم نے تو کہا مولوی ہمارا نوکر ہے، 5 وقت نماز پڑھو، اسی لیے تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا آفاقی پیغام کیا ہے۔ کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لیتا ہے، کیونکہ آج کل کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بتاؤ اسلام کا مطلب کیا ہے، تو ہم چپ ہیں، بالکل ہم رک جاؤ، مولوی صاحب کو بلاتے ہو، بتائیں گے اسلام کا کیا مطلب ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا مطلب بتاؤ 2 لفظوں میں، ہم کو نہیں پتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ دکھتی رگ کیا تھی؟
जितने लीडर है पूरी दुनिया के, अभी ट्रंप ने इलेक्शन हुआ अमेरिका में, उसने एक बात कही इलेक्शन से पहले, उसने कहा कि मैं अमन कायम कर दूंगा, उसने कहा कि मैं होटलिंग अच्छी कर दूंगा, उसने कहा मैं इन्वेस्टर अच्छे लेके आऊंगा, उसने कहा मैं लाइफ स्टाइल अच्छी कर दूंगा, उसने कहा मैं स्टाइल ऑफ लिविंग आपका बढ़ा दूंगा। मतलब देसी जुबान में उसने कहा कि मैं रोटी कपड़ा और मकान सबको दे दूंगा। अब ये तो सारी दुनिया के लीडर कहते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने आके क्या कहा? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने आके ये नहीं कहा कि रोटी कपड़ा मकान दे दूंगा। उन्होंने यहां से आके नफ्स पकड़ ली इंसानों की। आपके घर में वो होगा ना, क्या कहते हैं उसको, फुफ्फड़ को क्या कहते हैं जी? यहाँ फुफ्फो के मियाँ को क्या कहते हो? फुफ्फा ही कहते हो। साढ़े पंजाबी जो फुफ्फड़ कहते हैं उसको। वो फुफ्फड़ नाराज नहीं हो जाता है शादी में? आप में भी जो जो फुफ्फा होंगे मुंह बना के भागते होंगे। अब वो फुफ्फा जो नाराज हो जाता है, अब वो जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ पूछती, बेटा क्यों अपने साले की शादी में से आ गया, साली की शादी में से आ गया? तो क्या बोलता है? वो बोलती खाना नहीं खिलाया, कपड़े नहीं दिए, पैसे नहीं, बोला सब कुछ था, लेकिन मेरा साला और मेरे ससुर ने इज्जत से नहीं बुलाया मुझको। इस्लाम को जरा पढ़ो तो सही, कभी बैठो तो सही इनके कदमों में जाके, पूछो तो सही। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन कायनात में इतनी तेजी से इसने इनकलाब बर्पा कर गया कि रसूलुल्लाह ने जब फितरत के मुताबिक इबादत सिखाई तो साथ में ये कह दिया कि इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत उनका आत्म सम्मान है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप किसको इज्जत नहीं दे सकते तो फिर आप उसको कुछ भी नहीं देने वाले हैं। बिलाल को कहा कि तुम मुअज्जिन रसूल हो, अबू बकर को कहा कि तुम सिद्दीक हो। दर्जा बुलंद करने शुरू कर दिए लोगों के। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ये लोगों को बताना शुरू किया तो कायनात में, पूरी कायनात में शोर मच गया, क्योंकि गुलाम थे ज्यादातर लोग, 98% कि ऐसे नबी आए हैं जो एक खुदा की इबादत के साथ एक सफ में खड़े होने की बात करते हैं, एक सफ में खड़े होने की बात करते हैं। कभी आपने अपनी मस्जिद को देखा अच्छी तरह देखा? अपनी मस्जिद को देखा होगा, कालीन अच्छे हैं, एसी अच्छे हैं, दीवारें अच्छी हैं, उसमें कतबे अच्छे लगे हुए हैं, माइक अच्छा लगा है, लेकिन आपने उस मस्जिद को नबी अलैहिस्सलाम की निगाह से नहीं कभी देखा। मस्जिद को जरा ध्यान से सुबह फजर में देखिएगा, जब मुअज्जिन तकबीर कहता है और इमाम साहब नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब वो कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब जुमे की नमाज होती है, जब वो तकबीर कहना शुरू करता है तो चंद गरीब लोग, चंद मिस्कीन लोग, चंद मोहताज लोग, चंद सरमायादार लोग, चंद शहजादे लोग दौड़ते हुए आते हैं, सफों में लगना शुरू हो जाते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, बंदाए साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो ध्यान से फिर नहीं देख रहे मस्जिद की खूबसूरती। अब ये रंग बिरंगे लोग सफे मनानी शुरू कर दी। अब जुमे की नमाज का टाइम है, हम जैसा कोई मौलवी, कोई बड़ा शेखुल हदीस, कोई बड़ा मुसलमान अफसर, कोई मुसलमान वजीर, कोई मुसलमान अरबपति, अब जब वो बाद में आता है इमाम नियत बांध लेता है तो फिर वो वहां नमाज पढ़ता है जहां कौम ने जूतियां उतारी हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद का हुस्न है कि कोई किसी की गर्दन फुलान के आगे नहीं जा सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप बताते क्यों नहीं कायनात के लोगों को कि ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए है और इनको इसलिए फर्ज किया क्योंकि हम नमाज से ताकत हासिल करते हैं बुराई के साथ लड़ने की, हम रोजे से ताकत हासिल करते हैं अपनी निगाहों में शर्म हया पैदा करने की। हमने तो कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि इस्लाम का मकसद क्या है, जबकि दो हरफी मकसद था कि रब रसूल का कहना मानने के बाद दुनिया के सब लोगों को इज्जत बांटनी है। क्या बांटनी है जी? कोई सड़क पे अभी किसी पुल के नीचे जाओ इंदौर में, अगर कोई गरीब आदमी सोया हो अचानक वैसे ही, तो वो ये नहीं चाहता कि मुझे पे रात को कोई कंबल डाले, कोई खाना खिलाए। अगर वो चाहता है तो एक बात जरूर चाहता है कि कोई आके मुझे गाली देके यहाँ से उठाए।
गरीब को भी अगर कुछ चाहिए सबसे पहले तो इज्जत चाहिए। और इस्लाम ने, ये कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन कैसे बना? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म कर दिया कि अब इज्जतें बांटने आए, अब इज्जत बांटेंगे हम। अब पूरी दुनिया के लोगों को जब पता लगा, आज भी जब कायनात के मजलूमों को पता लगता है कि एक ऐसा दीन जहां बड़े और छोटे, गोरे और काले, सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा मजाक में कहा, एक काली माँ के बेटे सैयदना बिलाल के दिल को लग गई। उन्होंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे काली माँ का बेटा कहा। नबी अलैहि सलाम नाराज हुए, फरमाया आप भी जमाने जाहिलियत की बातें करते हो। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े आबदीदा हुए, उनका दिल दुखा कि मुझसे ये क्या लफ्ज निकल गए। मस्जिद नबी से बाहर निकले, जमीन पर लेटे, अपना चेहरा रेत पर रख लिया, रोने लगे। फरमाया बिलाल मेरे चेहरे पर पैर रख के निकलो, ताकि मैंने आपको गलती से कह दिया। सैयदना बिलाल ज़ारो कतार रोते हुए आगे बढ़ते हैं और सैयदना सलमान फारसी को कंधों से उठा के अपनी छाती से लगाते हैं। फरमाया जिसके दिल में एहसास पैदा हो गया वो फिर ऐसा है जैसे गलती ना करने वाला बंदा। आप बताओ तो सही मुसलमानों, क्या आप कायनात के सामने वो पैगाम रख रहे हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया? एक बात और बताऊंगा आपको, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है, अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है, वो हमें अपनी दुनिया की दी है। आप दुआ मांगते हो ना, हमारे यहाँ भी दुआ मांगते हैं, आप भी हम क्या दुआ करते हैं? या अल्लाह पूरे आलम पर करम हो, पूरे आलम पर रहम हो। तो मैंने एक दिन अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा भाई हम तो सारी दुनिया के लिए दुआएं मांगते फिरते हैं, लेकिन वो जो हमारी दुनिया वो कौन सी, जो हमारी जाती दुनिया वो कौन सी? अब जब तलाश करने लगे अपनी जाती दुनिया को, पता लगा मेरी दुनिया तो मेरे अम्मी अब्बू है, मेरी दुनिया तो मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरी दुनिया तो मेरे भाई बहन है, मेरी दुनिया तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरी दुनिया तो मेरा पड़ोसी है, मेरी दुनिया तो मेरे साथ सफर करने वाले लोग हैं, मेरी दुनिया में तो मेरे साथ कारोबार करने वाले लोग हैं। अब दुआएं मांग रहा पूरी दुनिया के लिए, अपनी दुनिया में 500 लोगों से सलाम दुआ बंद है। ये कौन सी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए जा रहा है? नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने सामाजिक व्यवस्था को खूबसूरत बनाने का किनको हुक्म दिया है? बताओ तो सही इंदौर के मुसलमानों, हम लोगों ने बहैसियत मुसलमान अब तक क्या कुछ ऐसा किया है कि जिसको देख के कोई हमारा हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई दलित भाई या हमारी पीठ के पीछे ये कह दे कि अब्दुल रहमान अच्छा इंसान है? बताओ तो सही, कुछ ऐसा हुआ आज तक? ये ठीक है कह देना कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, भड़का के नारे तो लगाए जा सकते हैं, इस्लाम की इशाअत नहीं की जा सकती। बताओ तो सही, क्या हमारा किरदार इस बात की गवाही देता है? क्या हमें पता है इस्लाम का अफाकी पैगाम यह है कि हम दुनिया के तमाम लोगों के लिए समर्पित हैं, हर उस मजलूम के हक में खड़े होंगे जिसको हमारी जरूरत होगी, हर उस भूखे को खाना खिलाएंगे जो हमारी जरूरत महसूस करेगा, हर उस जख्म पर मलहम लगाएंगे जहां हमारी जरूरत होगी। बताओ तो सही, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, एक औरत दौड़ती हुई आई, पूछो तो कहीं कभी जाके अपनी मौलवियों से, औरत दौड़ती हुई आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे मुलाकात करनी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ बताओ क्या बात है? कहने लगी नहीं या रसूलुल्लाह इन लोगों के सामने बात नहीं करनी, थोड़ा अलग हो जाइए। चंद कदम ले गई, कहाँ बैठने के लिए कहा? कहाँ बैठने के लिए कहा? रेत के ऊपर। माफ करना, आजकल तो हम जैसे मौलवी बैठने से पहले, आप जैसे सरमायादार, आप जैसे चौधरी बैठने से पहले 200 बार सोचेंगे आप बैठे हैं या ना बैठे हैं। और ये साहिब खुल्के अजीम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जमीन पर बैठ गया उस औरत के साथ और उसने लंबी लंबी चौड़ी बातें करती हुई क्या कहती है, क्योंकि उसका दिमाग नहीं चलता, सिदरी है। होते ना गांव देहात में, मोहल्ले में एक आधा बच्चा ऐसा हो जाता है जिसका दिमाग चल जाता है, तो वो सिदरी है। लंबी बातें करते हुए कहती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन बच्चों को कहिए, मेरे पीछे शोर मचाते, मुझे ताने देते। नबी अलैहि सलाम ने कहा आज के बाद कोई नहीं करेगा, हुक्म जारी कर दिया। और फिर जब काफी देर हो गई, वो खातून उठ के खड़ी हुई, या रसूलुल्लाह काफी टाइम लग गया, अब आप जा सकते हैं। सुनो नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया आइंदा कभी जरूरत पड़े तो दोबारा मेरे पास आ जाना। साहबा ने आके अर्ज किया था बड़े अदब से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको बताना चाहते थे कि ये सिदरी है,
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے صحابہ مجھے بھی پتا ہے یہ پگلی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ میں کہہ رہا تھا ابھی ہمارے ہاں اجین سے میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے حاجی صاحب گولڈن بیکری والے، میں پچھلی مرتبہ گیا تو وہاں سدھیر بھائی ایک ہیں، ان سے مل کے آیا، پتہ نہیں کتنے اپاہج بچوں کو، کتنے لاچار بچوں کو چھاتی سے لگا کے وہ بندہ پال رہا، اور سنت تو محمد رسول اللہ کی ہے۔ یاد کرو وہ دن جب مسجد نبی کی تعمیر کرنی تھی، نبی علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے، صحابہ بھی لا رہے، پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبی کی تعمیر سے پہلے، اور پوچھو تو صحیح کبھی جا کے اپنے علماء سے، مسجد نبی کی تعمیر سے پہلے اصحاب صفہ کے چبوترے کی بنیاد رکھ دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بننے جا رہا ہے؟ سنو، دنیا کا پہلا یتیم خانہ، دنیا کا پہلا مدرسہ، دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دنیا کا پہلا شیلٹر ہوم، دنیا کا پہلی سرائے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا یہ اصحاب صفہ کا چبوترا بن رہا ہے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جو اپاہج ہیں، وہ جن کے ساتھ کوئی نہیں، جن کا گھر کوئی نہیں، جن کو کھانا کوئی نہیں کھلاتا، جن کو کپڑے کوئی نہیں دیتا، جن کے ماں باپ سر پر نہیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، میں ان کو یہاں پر رکھوں گا، ہم بعد میں کھانا کھائیں گے، ان محتاجوں کو پہلے کھانا کھلایا کریں گے۔ کہاں ہے آپ کی مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا؟ بتاؤ تو صحیح، کہاں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا؟ نہیں ہے، ہمیں وہ دین پتہ ہی نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے ہمیں۔ اب بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے، آخری سوال آپ سب سے، ایمانداری سے جواب دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ؟ بالکل ایمانداری سے، لیکن جواب مجھے نہیں دینا ہے، اپنے آپ کو دینا ہے۔ دیں گے انشاءاللہ؟ پر وعدہ کیجئے ایمانداری سے، بالکل ایمانداری سے دیں گے انشاءاللہ؟ دل ہے آپ کے پاس؟ دل ہے؟ ارے دل تو لگا ہوا ہے نا، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، رکھے رہو تاکہ آپ کو احساس ہو بھی کچھ پوچھنے لگے ہیں۔ آپ سب مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سچی سچی بتانا اپنے دل سے پوچھ کے، آپ کسی کی عمر 15 سال ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، کبھی آپ شام کو گھر گئے ہوں اور آپ نے جا کے اپنے ابو سے جفی ڈالی ہو کہ ابو مجھے تو یار تجھ سے بہت پیار ہے، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ساری زندگی، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم کہہ نہیں پاتے۔ رسول اللہ کی سنت ہے اپنے والد کو یاد کرنا۔ بتاؤ نا کبھی اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو گئے ہو جا کے، تو کتنی کتنی زندگیاں ہماری گزر گئی، ہاتھ دل پہ ہی رکھو۔ اچھا بتاؤ نا، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنی اماں کے کبھی پیر دباتے رہے کہ تیرے ہم پر بڑے احسان ہیں؟ کیا ہے کبھی ایسا؟ اس دل سے پوچھو نا کہ کبھی اپنی بیوی کو جو شادی شدہ ہے یہ کہا ہو کہ میں تو تیرا دوست ہوں، تو کوئی فکر نہ کر، اپنے سارے غم مجھے دو اور میں تمہیں اس کے بدلے میں خوشیاں دوں گا۔ بتاؤ، آپ مسلمان ہیں نا، آپ کے پاس رسول اللہ کی تعلیمات ہیں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اچھا کبھی اپنے بچوں کے لیے سواری بن گئے ہو، ان کو کہا ہو کہ یار میں تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے وقت رکھتا ہوں؟ کیا کبھی کبھی آپ نے کچھ ایسا؟ آپ کا کوئی پڑوسی، ہاتھ دل پہ ہی رکھیے، میں آپ سے کوئی پیشہ ورانہ سوال نہیں کر رہا ہوں، آپ کا کوئی پڑوسی، تمہاری کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی جاننے والا جو آپ سے بہت زیادہ غریب ہے، آپ کو پتا ہے کہ محتاج ہے، پریشانی ہے، اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہوتے، آپ کے پاس فالتو پیسے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی ان پیسوں کو ایک لفافے میں ڈالا ہو، کوئی 2-4 ہزار یا لاکھوں والی حیثیت والے لوگ، کبھی انہوں نے 1-2 لاکھ اپنے لفافے میں ڈالے ہوں، بنا بیوی کو، بنا بیٹوں کو بتائے ہوئے، کبھی رات کے پہر گئے ہوں اپنی بہن کے دروازے پہ ڈال آئے ہوں، دوست کے دروازے پر کہ یار یہ میرا بھائی محتاج ہے، میں اس کی مدد کروں گا۔ بتاؤ کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ کبھی سڑک پر چلتے ہوئے
کوئی پتھر راستے میں آ گیا اس کو اٹھایا کہ میرے نبی کی سنت ہے کسی کو تکلیف نہ ہو. کبھی کوئی غریب آیا تمہارے دروازے پر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ یار تو آج اندر آ, ہم تجھے اطمینان سے کھانا کھلائیں گے, کچھ ایسا کیا آپ نے؟ ان کو بھی چھوڑو, پیسے لگتے ہیں کھانا کھلانے میں. تمہارا یار کوئی دوست, تمہارا بھائی, تمہاری بیوی, تمہارا کوئی جاننے والا کبھی مصیبت میں ہو, دکھ میں ہو, پریشانی میں ہو, اور تم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہو کہ یار رو نہیں, میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. کیا کبھی آپ نے کبھی کچھ ایسا؟ کسی کو کہا ہے کہ میں روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ روتے ہوئے کو ہنساتے ہیں, وہ پریشان لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں. آپ نے سنائی ہے کبھی؟ سنو مسلمانوں, دل کی تختی پہ آج لکھ کے لے جاؤ اس میدان سے. آپ کی وجہ سے اگر کسی غیر کی بیٹی نے, لکھ لو دل کی تختی پہ, چاہے نمازی ہے یا غیر نمازی, رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ ایمان والا نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو. اب پڑوسی ضروری نہیں کہ مسلمان کا مسلمان ہو, مسلمان کا پڑوسی اس کا غیر مسلم بھائی بھی ہو سکتا ہے. سنو مسلمانوں, اگر کوئی بیٹی چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, اگر وہ بازار میں چلی جاتی ہے اور تم اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہو اور وہ مجبور ہوتی ہے یہ کہنے پر کہ میں روزانہ جب یہاں سے گزرتی ہوں تو یہ عبد الرحمان محمد شفیع مجھے دیکھتا ہی رہتا ہے, تو کل قیامت کے دن آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم کہلائیں گے. آپ نے کیا سوچا یہ دین کے ٹھیکیدار بس یہی ہے؟ نہیں نہیں, ایک ایک فرد جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ جواب دہ ہے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں. ایک فوٹو کھینچیے اپنی اچھی سی سیلفی, صبح نہا دھو کے, اور پھر رات کو بستر پہ لیٹ کے اس فوٹو کو دیکھنا. اگر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ فوٹو کسی اچھے مسلمان کی ہے تو خوش ہو جانا. اگر آپ کا دل یہ کہے کہ یہ فوٹو کسی ٹھگ کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگنا. اگر یہ فوٹو کسی زناکار کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ فوٹو کسی بدتمیز کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ فوٹو لوگوں کا دل دکھانے والوں کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. یا اگر فوٹو سود کھوروں کی ہے تو اللہ سے معافی مانگیے. اگر یہ کسی کی بیٹی سے زنا کا ارادہ کرنے والے کی فوٹو ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگیے. لوگوں کے سامنے اچھا بننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف رکھتے, ایک بندے نے نیت باندھی, دوسرا کہتا ہے بہت اچھا ہے. فرمایا نہیں, اس کے گھر والوں سے پوچھو. اگر گھر والے کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھگ ہے تو یہ ٹھگ ہے. اگر گھر والے دوست کہتے ہیں اچھا ہے تو اچھا ہے, اگر وہ کہتے ہیں بے ایمان ہے تو یہ بے ایمان ہے. لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. جہاں جاؤ ایک ہی بات ہے, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. اللہ کے بندے, شیطان نے یہی بات تو کہی ہے, قرآن پاک میں نقل کیا گیا اس کو کہ میں بہتر ہوں, اللہ کو میں نہیں پسند. اب آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پریکٹیکلی طور پر پروجیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپ کو کرنا ہوگا محمد رسول اللہ کے دین کو دکھاوے کے لیے نہیں. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں ایک وقت میں, لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمان کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان بے ایمان ہوتے ہیں. اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی ہے. لائیں گے تبدیلی انشاءاللہ, اپنی خود احتسابی کریں گے انشاءاللہ. نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے, سنیے, علماء کا اکرام کیجئے, اپنے علماء کے پیچھے لگ جائیے. اللہ کریم آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے. اور آپس میں کبھی بھی خدارا کبھی بھی زندگی میں نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ بحث مت کیجیے گا. میرے نبی کی ذات تمام تنازع سے بالکل پاک ہے, بالکل پاک ہے. اس ذات کے اوپر کوئی نقطہ نہیں لگا سکتا ہے, اس سے بالکل پاک رہیے.
اپنے دل کو تسلی رکھے اس بات سے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت عطا فرمائی. دعا کیجئے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. حاضرین مجلس، ابھی دعا باقی ہے اور جلسے